بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اپنی ذات کی اور اپنی اوصاف کی اپنے بندوں کو پہچان کروائی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اپنی حاکمیت کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک ہونے کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے رزاق ہونے کا ذکر کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہونے کی بات اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علی کل شیء قدیر ہونے کا یقین دلاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ انسان بلکہ کچھ مسلمان اللہ کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی حاکمیت کو، اس کی بادشاہت میں، اس کے اختیارات میں، اس کے معاملات میں، حتیٰ کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شرک کا معاملہ، عداوت اور بغاوت کا معاملہ ضرور کرتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن مجید انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اول سے آخر تک ہے، ظاہر سے باطن تک ہے، چھوٹے سے بڑے تک ہے، امیر سے غریب تک ہے، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ہے، اگر یوں کہا جائے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے تو وہ بھی مبالغہ نہیں ہے. یہ تا قیامت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے لاریب کتاب موجود ہے، موجود رہے گی. تمام اختلافات کے حل اگر کسی بھی دور میں حل کیے جائیں گے جس پر لوگ متفق متحد ہوں گے تو وہ کتاب اللہ ہے. اس کے بعد صرف اور صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کے صفات میں اپنے بڑوں کو، برگزیدہ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی، تو سوالیہ انداز میں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے رزق کے اناج اگاتا ہے. تیسرا سوال امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے. چوتھا سوال ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بنیادی سوال ہے، کوئی انوکھے نہیں ہیں. کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. اور پھر پانچواں سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ،
تدبیریں کرنے والا، نظام کو چلانے والا، مینجمنٹ کرنے والا کون ہے؟ تو سوال کا جواب الٹیمیٹ جو ملنے والا تھا اللہ نے وہ بھی بتا دیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ آگے سے ان کا جواب جو آئے گا وہ ایک جواب ہوگا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ۔ اب یقین اس بات کا دلانا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہے اور یہ عقیدہ بنانا ہے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ اور بھی شریک ہیں۔ مجھے لگتا ہے اوپر والا اسپیکر چل رہا ہے، اوپر والا مائک شاید چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی یقین دہانی کروانی ہے ان آیات بینات کے ذریعے۔ آج ہم نے بھی وہی سوال سمجھنے ہیں، اپنے ارد گرد دائیں بائیں اپنوں بیگانوں میں یہی نظر دوڑانی ہے، کیا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ ہے اور کلہ ہے، یا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ ہے اللہ لیکن نعوذ باللہ کلہ نہیں ہے؟ کیا وہ بذات خود ان معاملات کو چلا نہیں سکتا؟ اللہ تعالی کی ذات میں اور اس کی صفات میں اب یہ تو بات سمجھ آ گئی نا کہ جب ان سے پوچھا کون دیتا ہے رزق، کہا اللہ، کہا کون آسمانوں سے بارشوں کا نزول، کہا اللہ۔ یہ مسلمانوں سے نہیں مشرکوں سے سوال ہو رہے ہیں، اور مشرک مکہ اور دیگر لوگ جو بڑے بڑے سردار بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اور بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ جو کہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، جو کہے اللہ رزق دیتا ہے، جو کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے، جو کہے اللہ زمین سے اناج نکالتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ اللہ تیری شان پر قربان جاؤں۔ اللہ تو اتنی صاف اور اتنی پاک اور اتنی مضبوط توحید مانگتا ہے کہ اللہ نے کہا بظاہر کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بظاہر کہتے ہیں کہ وہی دیتا ہے، لیکن جہاں وہ تھوڑی سی بھی آمیزش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے کلہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے، یہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، جہنم کا ایندھن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ان کو کوئی دنیا کی طاقت جہنم سے جانے سے بچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں کہ اللہ ہے، وہ پھر بھی مشرک، میں کہوں، آپ کہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ کہیں، داتا لاہور، غوث فلاں، بری فلاں اور فلاں فلاں، تو پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم مومن، پھر بھی ہم مواحد، پھر بھی ہم پکے جنتی۔ اپنے نام رکھ لینے سے اپنے آپ کو خود تصور کی دنیا میں جنت میں لے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، عقیدت درست نہیں ہوگی، تب تک بیڑا پار ہو سکتا۔ نمازیں، روزے، حج، صدقے، خیراتیں اللہ کی قسم یہ بجا ہے، یہ حق ہے، لیکن یہ شرف قبولیت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بندے کا عقیدہ ہی درست۔ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عقیدہ عقد سے، عقیدہ عقد کہتے ہیں نکاح کو۔ جب تک کسی کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تب تک اس کے ساتھ کوئی معاملہ جائز ہوتا، پیار، محبت، تعلق، رشتہ، کوئی کسی قسم کا
میں اب الفاظ ایسے ہیں، کچھ ہماری مستورات بھی اوپر آتی ہیں، وہ الفاظ جہاں پہ نہیں بیان کر سکتا۔ کوئی کسی قسم کا اس عورت کے ساتھ اس کا تعلق بن سکتا، اگر وہ بنا لے تو وہ جائز ہو سکتا، بات کر بھی لے، کہہ بھی دے، گھر والے بھی مان گئے، ادھر والے بھی مان گئے، ادھر والے بھی مان گئے، سب کو پتا چل گیا کہ اس کا اس کے ساتھ ہونا ہے، لیکن ابھی ہوا